ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں، دودھ پیتا بچہ اگر کپڑوں پر پیشاب کر دے تو کپڑوں کو دھونا چاہیے یا ویسے پانی گرا دینے سے صاف ہو جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، بچے کا پیشاب ناپاک ہے، اس لیے کپڑے کا پاک کرنا ضروری ہے، اور پاک کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ پیشاب کی جگہ پر اتنا پانی بہا دیا جائے کہ اتنے پانی سے وہ کپڑا 3 مرتبہ بھیگ سکے۔ یعنی اگر کسی آدمی کے کپڑوں پر بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پانی کسی برتن وغیرہ کے ساتھ اس پر ڈالا جا رہا ہے تو 1 مرتبہ پانی ڈالا، اس کو اچھی طرح نچوڑ لیا، دوسری مرتبہ ڈالا پھر نچوڑ لیا، تیسری مرتبہ ڈالا پھر نچوڑ لیا، تو وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اگر کسی ٹوٹی وغیرہ کے نیچے اس کپڑے کو کیا ہے، جاری پانی کے نیچے، تو اس کو اتنی دیر یعنی کہ اس کے اوپر پانی بہا دیا کہ وہ کپڑا 3 مرتبہ اس پانی سے بھیگ سکے، یعنی اتنا پانی اس پر بہا دیا کہ اتنے پانی سے وہ کپڑا 3 مرتبہ بھیگ سکتا تھا، تو اس طرح وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھائی پوچھتے ہیں، اگر مٹی کے برتن پر بچہ پیشاب کر دے تو کیا اس برتن کو ضائع کر دینا چاہیے یا نہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسی معمولی غذا پر بچہ پیشاب کر دے تو لوگ اسے ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اگر غذا قیمتی ہو تو دھو کر کھا لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب لازمی طور پر غذا کی گہرائی تک گیا ہوگا۔ ایسے موقعوں پر کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، مٹی کا برتن 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، یعنی اس طرح دھوئے کہ ہر مرتبہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ جس غذا پر بچہ پیشاب کر دے اس کا کھانا درست نہیں، البتہ اسے ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ کوئی جانور خود آ کر اسے کھا لے۔ ایک اور بھائی پوچھتے ہیں، کپڑے دھونے کی مشین مشترکہ طور پر کمپنی کی طرف سے ملی ہے جس پر اکثر غیر مسلم کپڑے دھوتے ہیں، اگر کسی وقت کوئی مسلمان بھی اس مشین پر کپڑے دھوئے تو کیا مسلمان کے لیے ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، غیر مسلموں کے کپڑے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ جب کپڑے دھو لیں تو ان کو 3 بار پانی میں سے نکال کر ہر بار خوب نچوڑ لیا کریں، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔